دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی کی یاد میں آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے خوشحال پاکستان کے لیے دیہی عوام کو مساوی شراکت دار کے طور پر مدد دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان نے جنوبی کوریا میں 32ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 7 تمغے جیت لیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی میدان کربلا میں عظیم شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی بے مثال قربانی سے دنیا کو اسلام کی حقیقی روح کے تحفظ کا درس دیا۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عزاداری جلوس نکالے جا رہے ہیں، جن میں علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخشاں تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ماتمی جلوسوں کے دوران امن و امان یقینی بنانے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ملک بھر میں سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم عاشور ہمیں قربانی، صداقت اور حق کے لیے ڈٹے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے یوم عاشور پر اپنے الگ الگ پیغامات میں قوم پر زور دیا کہ وہ شہدائے کربلا کی ثابت قدمی اور بلند حوصلے کے اقدار اور اصولوں کی پاسداری اور آزمائش اور مشکلات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن قربانی، وفاداری اور صبر کی بے مثال داستان کے علاوہ ایک مینار نور بھی ہے جو ہر دور کے اندھیروں میں حق اور صداقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ حق کا راستہ اگرچہ کٹھن ہے، لیکن یہ وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، سکون قلب اور ابدی فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک مستحکم، منصفانہ اور خوشحال پاکستان کے لیے مساوی شراکت دار کے طور پر ملکی دیہی آبادی کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج دیہی ترقی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے دیہات ہمارے لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور تعاون اور ہمت اور حوصلے پر مبنی ہماری صدیوں پرانی اقدار کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دیہی ترقی کا عالمی دن منانے میں عالمی برادری کے ساتھ شامل ہے تاکہ ملک کی دیہی آبادی کے نمایاں کردار کو تسلیم اور ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا جا سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت قومی ترقی کے کلیدی ستون کے طور پر دیہی ترقی کو ترجیح دیتی رہے گی۔ آج دیہی ترقی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 6 جولائی کو دیہی ترقی کا عالمی دن منانے کی متفقہ قرارداد منظور کی تھی۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اور علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ اپنی قومی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں یہ دن منانے کے لیے مختلف پروگراموں کا اہتمام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں امید ظاہر کی کہ جاری امدادی کوششیں اس قدرتی آفت سے مزید لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہوں گی۔ ادھر ٹیکساس میں امدادی کارکن شدید سیلاب کے بعد ایک سمر کیمپ سے لاپتہ ہونے والے 24 سے زائد بچوں کو تلاش کر رہے ہیں، جہاں کم از کم 43 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک شدگان میں 15 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی بربریت کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہداء میں سے 12 افراد غزہ شہر میں ایک گھر میں مقیم تھے اور اسرائیلی فوج نے ان پر بمباری کی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے رواں سال مئی سے اب تک امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں غزہ کے انسانی امدادی ادارے کے زیر انتظام مقامات پر حملوں میں کم از کم 743 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ پاکستان نے جنوبی کوریا میں 32ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 7 تمغے جیت لیے ہیں۔ پاکستان نے مرکزی مقابلوں میں طلائی اور چاندی کے 2 اور کانسی کا 1 تمغہ جیتا، جبکہ ثانوی مقابلوں میں سونے کے 2 تمغے حاصل کیے۔ محمد سہیل عدنان اور نعمان خان نے 13 اور 15 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے لیے مقابلوں میں سونے کے تمغے حاصل کیے۔ احمد ریان خلیل اور ماہنور علی نے چاندی، جبکہ عبداللہ نواز نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ثانوی ایونٹ میں یحییٰ خان اور محمد مصطفیٰ نے طلائی تمغے جیتے۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔